حماس کا رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایرانی دارالحکومت تہران میں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا یا ان کے کمرے میں ریموٹ کنٹرول بم نصب تھا۔ بڑے رازوں سے پردہ اٹھنے لگا۔ اسرائیلی مبصرین کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کو اسپائک NLOS جدید ترین اسرائیلی گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسماعیل ہنیہ کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا، جو چھپا کر عمارت میں نصب کیا گیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت تہران کے گیسٹ ہاؤس میں پہلے سے نصب ریموٹ کنٹرول بم سے ہوئی ہے۔ یہ بم 2 ماہ قبل اس اہم ترین عمارت میں اسمگل کیا گیا تھا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شمالی تہران میں واقع یہ گیسٹ ہاؤس ایک بڑے کمپاؤنڈ کا حصہ ہے، جس کی سیکیورٹی پاسداران انقلاب کے پاس ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق اس وقت ریموٹ کنٹرول سے بم دھماکہ کیا گیا جب اسماعیل ہنیہ کی اپنے کمرے میں موجودگی کنفرم ہوئی۔ دھماکے میں ان کا ذاتی محافظ بھی شہید ہوا۔ دھماکے سے عمارت کی کھڑکیاں ٹوٹی اور باہری دیوار جزوی طور پر گر گئی۔ رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیہ تہران کے دوروں میں کئی مرتبہ اس گیسٹ ہاؤس میں قیام کر چکے ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں نے حملے کے فوراً بعد امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں کے ساتھ آپریشن کی تفصیلات شیئر کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس بم کو گیسٹ ہاؤس میں کیسے پہنچایا گیا یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن اسماعیل ہنیہ کے قتل کی پلاننگ اور کمپاؤنڈ کی نگرانی بظاہر کئی مہینوں تک کی گئی۔ اسماعیل ہنیہ سے ملحقہ کمرے میں فلسطینی اسلامک جہاد کے رہنما زیاد النخالہ ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن ان کے کمرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملے کا ہدف صرف اسماعیل ہنیہ تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی مبصرین کا دعویٰ ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو اسپائک NLOS جدید ترین اسرائیلی گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو جس اسپائک NLOS جدید ترین اسرائیلی گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا، وہ اپنے راستے اور ہدف کی ویڈیو بھی ریئل ٹائم جاری کرتا ہے۔ میزائل اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنی رافیل میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ گائیڈڈ میزائل عموماً ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسپائک NLOS میزائل 50 کلومیٹر سے 2500 میل تک بھی اپنے ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زمینی نظام سے لانچ کیے جانے پر میزائل کی رینج 32 کلومیٹر ہے۔ جدید میزائل سسٹم بیک وقت 4 میزائلوں کو لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل کو ڈرونز اور دوسرے طیاروں کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ الیکٹرو آپٹیکل سینسر کی مدد سے اپنے ہدف کو تلاش کرتا ہے۔ جدید ترین میزائل سسٹم میں ہدف کا تصویری خاکہ اپلوڈ کر کے ہدف کی جانب بھیجا جاتا ہے۔ اسپائک اینٹی ٹینک میزائل اسرائیلی افواج کے زیر استعمال ہے۔ بھارت بھی اسپائک NLOS میزائل کا بڑا خریدار ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد حسین باقری نے کھلے الفاظ میں اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ میجر جنرل محمد حسین باقری نے کہا ہے کہ اسرائیل سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اسرائیل سے بدلہ کب اور کیسے لینا ہے، طریقہ کار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ میجر جنرل محمد حسین باقری نے مزید کہا کہ اسرائیل کے خلاف کئی اقدامات کریں گے اور ہمارے جوابی وار سے اسرائیل کو ہر حال میں پچھتانا پڑے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی تھنک ٹینک نے اعتراف کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے باوجود حماس کی صلاحیتیں کم نہیں ہوں گی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ حماس کے سربراہ کی عدم موجودگی حماس کی فوجی یا سیاسی صلاحیتوں پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے غزہ میں حماس کی جاری پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حماس کو اسماعیل ہنیہ کا متبادل تلاش کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اسرائیلی تھنک ٹینک کے مطابق غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کے لیے حماس کے پاس متبادل باصلاحیت افراد کی کمی نہیں ہے۔ ادھر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ان کی بیٹی خولا اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ والد کو شہید کرنے والے قیامت تک پچھتاوے میں رہیں گے۔ خولا اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے والد کو شہادت سے نوازا۔ ہمارے والد جہاد کر رہے تھے، اس لیے شہیدوں میں ان کا انتخاب ہونے پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور جنت میں ان کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ خولا اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اسرائیلی حکومت اگر یہ سوچتی ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے انہیں سکون ملے گا
یا وہ جشن منائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا کی قسم میرے والد کا خون حشر کے دن تک ان کا پیچھا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ نے چاہا تو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا مطلب مقدس سرزمین کی فتح ہوگی۔